بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 65 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے جو اپنا ہائی بنایا وہ 65,624 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 734 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کا اگر لو دیکھیں تو یہ وہی لیول ہے تقریباً جہاں سے انڈیکس نے اوپننگ لی تھی۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ جو ہے وہ 65,502 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 612 پوائنٹ گین کیے اور کلوزنگ دی۔ اوورال والیوم کی بات کریں تو 162 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے زیادہ ہیں۔ کل میں نے ایک بات کی تھی کہ آج کا جو سیشن ہے وہ مجھے رینج باؤنڈ نظر آ رہا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج انڈیکس نے تقریباً پہلے 734 پوائنٹ گین کیے، اس کے بعد جو کلوزنگ ہے وہ 612 پوائنٹ کے ساتھ ہے۔ تو سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ آج کا جو سیشن تھا وہ رینج باؤنڈ نہیں تھا، لیکن میں اس کو رینج باؤنڈ ہی کہوں گا۔ آپ دیکھ لیں انڈیکس نے چاہے 734 پوائنٹ آج گین کیے ہوں، اس کے بعد کلوزنگ 612 پوائنٹ پہ آئی، لیکن آپ سٹاکس کو دیکھ لیں، آپ ATRL کو دیکھ لیں، NRL کو دیکھ لیں، PPL، OGDC، PRL، سسٹم، سازگار، جتنے بھی سٹاک ہیں وہ سب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ایز سچ اتنی زیادہ موو کہیں پہ نظر نہیں آئے گی۔ صرف آج چلا تو بینکنگ سیکٹر چلا، اور ایک بینکنگ سیکٹر کی موو کو آپ انڈیکس کی موو نہیں کہہ سکتے۔ انڈیکس میں موو تب ہونی تھی جب کوئی 10، 12، 15، 20 سٹاک کیپ ہوتے نظر آتے، اور باقی بھی سٹاکس میں اپ سائڈ موو ہوتی، چھوٹے سٹاک میں 1-1.5 روپیہ موو اور بڑے سٹاک میں کم از کم 5، 10 روپے موو ہوتی، پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ انڈیکس میں موو تھی۔ لیکن سوائے آج بینکنگ سیکٹر کے یا فرٹیلائزر میں 1-2 کے کوئی بھی نہیں چلا۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ پینک نہ ہو، زیادہ شرائط ماننے سے اور IMF کی جو مطالبات ہیں وہ پورے کرنے سے آپ ڈالروں کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے، اور یہ انڈیکس کے لیے اچھا ہے۔ اس کے بعد مانیٹری پالیسی بھی ان چینج رہی، تو میں نے بولا تھا کہ مانیٹری پالیسی کا بھی جو مارکیٹ پہ اوورال امپیکٹ ہے وہ ان چینج ہی ہوگا، لیکن اس کا ایک اچھا امپیکٹ آج بینکنگ سیکٹر میں دیکھنے کو ملا۔ دن کے ٹائم میں آج ساتھ میں نیوز بھی چل رہی تھی کچھ IMF کو لے کے، اور ایک ٹائم میں جیو نیوز نے چول ماری تھوڑی سی کہ سٹاف لیول معاہدے کے لیے پاکستان IMF میں اتفاق کی رائے پیدا نہ ہو سکا، تو یہ ایک بڑی چول تھی۔ اس خبر کو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ سٹاف لیول معاہدے کے لیے پاکستان IMF میں ابھی تک اتفاق کی رائے پیدا نہ ہو سکا، یہ بھی ہو سکتا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ یہ جو ابھی ڈیلنگ ہے یا معاہدہ ہے یا میٹنگ ہے یہ ابھی کنٹینیوسلی چل رہی ہے، ابھی یہ ختم نہیں ہوئی، جیسا کہ نیوز دی تھی ARY نے کہ IMF سے قرضہ مذاکرات تاحال جاری۔ تو یہ ایک پازیٹیو نیوز تھی جس سے پتا چل رہا تھا کہ میٹنگ ابھی چل رہی ہے، وہ شرائط اپنی رکھ رہے ہیں، پاکستان جو وزیر خزانہ ہے، جو ان کی ٹیم ہے، وہ شرائط مطالبات مان رہی ہے یا ان کو ایک گرین سگنل دے رہی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو فلفل کریں گے۔ لیکن پاکستان میں یہ حال ہے نیوز چینلز کا کہ وٹا مارو کتے کو تو لگتا جا کے نیوز چینل والوں کو ہے۔ اتنے زیادہ نیوز چینلز ہیں اور سارے اخلاقیات سے آ رہی۔ میں نے 7-8 سال سعودیہ میں دیکھا، آپ مجال ہے کوئی ایک خبر بھی حکومت کے خلاف چلا جائیں یا پیننگ کرنے والی خبر چلا جائیں، چلے حکومت کے خلاف تو اب رہنے دیں، اختلاف رائے کا حق سب کو ہونا چاہیے مانتا ہوں، لیکن پیننگ کرنے والی نیوز ایک ہی خبر کو رگڑ کے کبھی اس اینگل سے کبھی اس اینگل سے کچھ فیک خبریں بھی چلا دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا کوئی میکنزم ہی نہیں ہے کہ ان کو آپ ہاتھ ڈال سکیں۔ اگر کسی چینل پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اس کے جو اندر وابستگی ہیں وہ کسی جماعت سے نکل آتی ہیں، پھر وہی رنڈی رونا، لیکن کچھ ایسی خبروں کے نکلتے بھی پینک سیلنگ نہیں آئی۔ میرے خیال سے سب کو پتا تھا کہ 80%، 85% سب کو یقین تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام ہو جانا ہے۔ اور ایک بات میں نے آپ کو کل پرسوں بھی بولی تھی کہ حکومت پاکستان نے ایڈا پھال ہے کہ جو وزیر خزانہ کو بلایا ہے باہر سے، نیشنلٹی دی اور سب کچھ کیا، تو وہ اس کام کے لیے نہیں کیا تھا کہ یہ ساری ڈیلنگ جو ہے یا ایک جو پروسیس چل رہا ہے اس کو رول بیک کر دیا جائے۔ تو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کچھ بھی کرے لیکن یہ $1 ارب وہ جانے نہیں دے گا۔ چلیں جو بھی ہوا، لیکن لاسٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے IMF کے مشن کو معاشی کارکردگی پر مطمئن کر لیا، اور پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات مکمل۔ آج میرے خیال سے عشائیہ بھی ہے ان کا، تو امید ہے یا آج یا کل ہی ہوگا، میرے خیال سے باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ نیوز آنے سے پہلے یہ ایک نیوز آ چکی تھی کہ IMF مشن نے قیام ایک روز بڑھا دیا، تو پہلے 18 کو انہوں نے فائنل کرنا تھا، پھر 19 ہوا، 19 سے پھر 20۔ چلیں اچھا ہو گیا کہ آج ہی ایک مثبت خبر آ گئی
اس کا امپیکٹ انشاءاللہ ہمیں صبح انڈیکس پہ دیکھنے کو ملے گا۔ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ڈی اے ڈبلیو ایچ نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 100 پوائنٹ، ایم سی بی 76، ایم ای بی ایل 70، ماری 40، ایچ ایم بی 39، بی اے ایچ ایل 39، ایف ایف سی 36، پی اے کے ٹی 27، ایفٹ 27، بی اے ایف ایل 26 پوائنٹ۔ تو جو بات میں نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ بینکنگ سیکٹر کی موو کو آپ پورے انڈیکس کی موو نہیں کہہ سکتے، تو ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں سب دیکھ لیں، زیادہ آپ کو بینک سیکٹر ہی نظر آئے گا۔ اس کے بعد ایفرٹ، ایف ایف سی، تو وہی بات جو پہلے میں نے آپ سے کی تھی کہ دو سیکٹر میں موو تھی، فرٹیلائزر میں اور بینکنگ سیکٹر میں۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر کی لائنیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ آئی بی ایف ایل نے صرف پوائنٹ کنٹریبیوٹ کی ہیں 13، ایم ایل سی ایف 13، سسٹم 11، ڈی جی کنزیومر 10، ایف سی سی ایل 8 پوائنٹ، پیکجن پاور 8 پوائنٹ، ایچ بی ایل 6، اے کے بی ایل 6، نیسلے 5، سنرجی 5 پوائنٹ۔ نیچے والی لائنوں میں سیمنٹ سیکٹر آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گا، اور یہ بات میں نے کل آپ کو بتائی تھی جب مانیٹری پالیسی اناؤنس ہو چکی تھی۔ مانیٹری پالیسی کا ویسے امپیکٹ نہیں آئے گا انڈیکس پہ، لیکن اگر مانیٹری پالیسی کے نیچے جانے کی خبریں سن کے جس سیکٹر نے اپ سائڈ موو پکڑی تھی اس سیکٹر میں آپ کو تھوڑی سی کریکشن دیکھنے کو مل سکتی ہے، تو وہ سیمنٹ سیکٹر تھا۔ آج کا فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 5.68 ملین کی، بروکر نے سیلنگ کی 1.92 ملین کی، کمپنیز نے سیلنگ کی 4.21 ملین کی۔ فارن کارپوریٹس کی بائنگ ہے تھوڑی سی 0.21 کی، فارن انڈیویجول کی سیلنگ 0.02 ملین، انڈیویجول کی سیلنگ 2.21 ملین، اور جتنا سب نے بیچا وہ سب اکٹھا اٹھا لیا انشورنس کمپنیز نے۔ آج کا بیکو مہاترے انشورنس کمپنیز جن کی بائنگ ہے 16.82 ملین ڈالر کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ 1.07 ملین، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.08 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 1.85 ملین۔ دیکھا جائے تو سب سیانے نکلے، آج سب کو پتا تھا کہ لیول اچھا ہے، سب نے پروفٹ بک کرنے کی، لیکن آپ داد دیں انشورنس کمپنیز کی، جس نے جتنا سیل کیا انہوں نے اتنا ہی اٹھا لیا۔ لیکن انشورنس کمپنیز بھی بیوقوف نہیں ہے، ان کا شمار بھی انسٹیٹیوشن میں ہے، اور انسٹیٹیوشن ایسا نہیں کرتے، کبھی پاگل فیصلے نہیں کرتے، تو کچھ سوچ کے اٹھایا ہوگا انہوں نے 16 ملین کا مال۔ نیکسٹ اپ سائڈ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ موو بن جائے گی، جیسے کہ آج کلوزنگ تھی انڈیکس کی، اور ایک پازیٹیو ٹریگر بھی انڈیکس کو مل چکا ہے۔ فارن کارپوریٹس کے پاس بہت سارا مال ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کل ریلیز کریں۔ انڈیویجولز کے پاس بھی بڑا مال پڑا تھا تقریباً 4-5 ملین کا، جس میں سے 2.5 ملین کا انہوں نے نکال دیا، 2.5-3 ملین کا ابھی بھی ان کے پاس ہے، اور فارن کارپوریٹس کے پاس بہت سا پڑا ہے۔ کل اگر ایسا ہوتا ہے کہ فارن کارپوریٹس اور بینکس یا ساتھ میں کمپنیز انہوں نے آج سیلنگ کی، پروفٹ ٹیکنگ کی، ان میں سے اگر کوئی کل بائنگ پہ آتا ہے تو آپ ایک اچھی موو دے سکتے ہیں، لیکن پھر بک آپ نے پروفٹ ہی کرنا ہے۔ نیکسٹ اگر انڈیکس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 65,700 پہ، اس کے بعد 66,000، 66,500 اور 66,600 کو آپ ایک ہی لیول کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس سپورٹ 65,100 پہ، اس کے بعد 64,700، اس کے بعد 64,400 پہ۔ اگر انڈیکس 65,500 کو بریک اینڈ سسٹین کر لیتا ہے، سسٹین تو آلریڈی کر چکا ہے، اس کے علاوہ 65,800 سے لے کے 66,100 تک، اور 66,100 کا لیول آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی بہت دفعہ ادھر سے انڈیکس ریزسٹنس لے چکا ہے، تقریباً 3-4-5 دفعہ پچھلی دفعہ انڈیکس نے اس کو ریٹیسٹ کیا، لیکن پھر سسٹین نہیں کر سکا اور ادھر سے نیچے آیا۔ پی آئی اے میں اچھی موو آپ کو مل سکتی ہے، اپنا جو سٹاپ لاس ہے وہ اس کو آگے لے کے جاتے جائیں، اور اگر پی آئی اے کی نجکاری ہوتی ہے، اس کے قرضے بینکس جو کہ پہلے طے ہو چکا ہے کہ وہ 12% پہ یا 16% سود پہ پی آئی اے کے قرضے اتارنے کے لیے تیار ہیں، تو پی آئی اے کے قرضوں میں میرے خیال سے پی ایس او کے بھی بہت سے واجبات ہیں۔ اگر پی ایس او کو وہ واجبات ملتے ہیں تو ایک اچھی موو پی ایس او میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 66,100 تک پروفٹ ہی بک کرنا ہے، اور اگر 66,300 کو بریک اینڈ سسٹین کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے کون سے سٹاک کو ہم نے اپروچ کرنا ہے۔ لیکن پہلے آپ جو سٹاک ہیں جن سٹاکس میں آج بھی انڈیکس میں موو تھی، لیکن مجھے بذات خود پتا ہے کہ جو بائی سٹاک ہیں ان کو نکلنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ سٹاکس میں موو نہیں تھی، تو امید ہے کل انشاءاللہ وہ موو مل سکتی ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جن سٹاک میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کی، یہ لاسٹ ہوپ ہو سکتی ہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد پھر کوئی خوشی کی خبر آئے گی تو تبھی آپ کو موقع ملے گا، اور مجھے مستقبل قریب میں
کوئی پازیٹیو ٹریگر نظر نہیں آ رہا. سٹاک میں آپ یونٹی کو دیکھ سکتے ہیں. مجھے کسی نے نوٹیفیکیشن سینڈ کیا تھا یونٹی کا، لیکن وہ ہاف نوٹیفیکیشن تھا، اس میں یونٹی تو نظر آ رہا تھا اوپر، لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن کس کی طرف سے ہے. بس اتنا انہوں نے مجھے سینڈ کیا. تو جب میں نے یہ نیچے پڑھا ڈیئر سر وی عارف حبیب لمیٹڈ، تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ AHL کی طرف سے ہے، عارف حبیب لمیٹڈ کی طرف سے. انویسٹمنٹ بینکس یا سیکورٹیز میں جو آتے ہیں انہوں نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ یہ تقریباً 23% جو یونٹی فوڈ ہے اس کے جو شیئرز ہیں وہ ایکوائر کرنے کی سوچ رہے ہیں. تو یہ ایک یونٹی فوڈ کے پاس پازیٹیو نیوز ہے. اور یونٹی فوڈ کے پاس ایک اور پازیٹیو نیوز بھی ہے کہ وہ تھال میں، میرے خیال سے بلوچستان میں یا کچھ ایسا ایریا جہاں پہ کاشتکاری نہیں ہوتی، وہاں پہ وہ ایگریکلچر کو فروغ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو یہ دو پازیٹیو نیوز ہیں یونٹی فوڈ کے پاس. تو یونٹی فوڈ کو آپ لے سکتے ہیں اور لانگ ٹرم میں پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اگر شارٹ ٹرم میں بھی آپ کو اچھا منافع دیتا ہے، 2-3-4 روپے دیتا ہے، تو ادھر بھی آپ ایگزٹ لے سکتے ہیں. لیکن اگر PIA کی طرح اپ سائڈ موو بناتا جائے تو پھر آپ کو بیچنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنا سٹاپ لاس ٹریل کراتے جائیے گا. سٹاپ لاس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میں نے آج گروپ میں بھی بولا تھا کہ جو سٹاک کوئی پیڈ گروپ والا یا میں بتاتا ہوں یا کوئی یوٹیوب میں کوئی بھی آپ کو انالیسز کرنے والا بتاتا ہے تو وہ ساتھ میں سٹاپ لاس بھی بتا دیتا ہے آپ کو. تو جب بھی کسی نے آپ کو سٹاپ لاس بتا دیا، بائنگ سیلنگ لیول بتا دیے، تو وہ آپ سے بری و ذمہ ہو گیا. کل کو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ سٹاک بائی کر لو. وہ کہے گا بھائی میں نے ساتھ میں سٹاپ لاس بھی تو بتایا تھا. اب سٹاپ لاس بعض دفعہ 15 روپے 16 روپے نیچے کا سٹاپ لاس ہوتا ہے. آپ پھنستے کیسے ہو؟ جب بھی کسی نے کہا یہ لے لو، آپ نے لے لیا، اس کے بعد سٹاپ لاس اس نے بتا دیا، وہ تو نکل گیا. آپ جب 15 روپے نیچے 14 روپے نیچے چلے جاتے ہو، پھر آپ کا سٹاپ لاس ہٹ کروانے کو دل بھی نہیں کرتا کہ یار یہ سٹاک میں نے لیا تھا 100 روپے میں، کہاں میں اس کو اب 85 روپے میں سے نکلوں اور 15 روپے کا میں لاس بک کروں. ادھر پھر آپ لاس بک نہیں کرتے اور سٹاک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی لیے میرے پاس جو آج لاسٹ ٹائم میں بائی کال آئی تھی، میں نے وہ گروپ میں شیئر نہیں کی تھی. مجھے پتا تھا کہ جس کی پورٹ فولیو میں پیسے پڑے ہیں اس نے بائی کال دیکھتے ہی بائی کرنے پہ آ جانا ہے. کل کو میں بول دوں گا کہ میں نے تو سٹاپ لاس بتا دیا تھا، میں نکل گیا اور آپ پھنس گئے. تو لہٰذا کہیں بھی آنکھیں بند کر کے نہ پھنس جایا کیجئے. تو اس لیے 1-2 سٹاک میں کام کریں. انڈیکس جوں اپ سائڈ موو بنا رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ ڈاؤن سائڈ آتے جائیں. ڈاؤن سائڈ پورٹ فولیو میں اگر پورٹ فولیو میں 7 سٹاک ہیں، 5 کریں، 4 کریں، 3 کریں، 2 کریں، 1 کریں. اپنی میکسیمم کیش ان ہینڈ کریں. جتنا سٹاک اوپر جا رہا ہے آپ کو چاہیے جن سٹاک میں سٹاک ہیں ان سے نکلیں، اپنی کیش ان ہینڈ کریں. پھر جب انڈیکس کریکشن لے گا تو دیکھیں گے بائنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یا پھر انڈیکس 66,300 400 500 سے اوپر سسٹین کرے گا تو دیکھیں گے کون سا ایک آدھ اٹریکٹیو سٹاک ہے، اس کو بائی کریں گے اور ایک آدھ میں ٹریڈ کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.